بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک کرنسی کی قدر میں ریکارڈ کمی، مرکزی بینک کا گورنر برطرف۔ امریکی انتخابات میں اگر ووٹ برابر ہو گئے تو صدر کا انتخاب کیسے ہوگا؟ کورونا کے مریضوں میں اضافہ، ملکہ الزبیتھ ہاسپٹل کو عام مریضوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ڈنمارک میں ایک ہی نسل کے کروڑوں جانور تلف۔ جو بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن دراصل کون ہے اور کیا کرتی ہیں؟ صدر ٹرمپ نے امریکی جمہوریت پر سوالات اٹھا دیے۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن پر مساجد نے حکومتی فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ صدر عارف علوی کے تکے کھانے کے شوق نے پورا بازار بند کروا دیا۔ نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے بھارت کی زبان بول رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ نیازی حکومت اب کچھ دنوں کی مہمان ہے، عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں، مریم نواز۔ 20 سال بعد خاتون نے منگنی کی انگوٹھی چیک کروائی تو ہیرا نکلی، خاتون شوہر پر ٹوٹ پڑی۔ ہمیں اپنے بچپن کی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی؟ بالآخر سائنسدانوں نے راز جان لیا۔ دوست کی زندگی بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، صدر پیوٹن نے طالبہ کو اعلیٰ اعزاز سے نواز دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملکی کرنسی لیرا کی قدر میں ریکارڈ حد تک کمی کے بعد مرکزی بینک کے گورنر کو برطرف کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ترک لیرا کی قدر مزید کم ہو کر 8.5 لیرا فی امریکی ڈالر کی حد بھی پار کر گئی تھی۔ مرکزی بینک کے صدر کی تبدیلی سے متعلق شائع ہونے والے نوٹیفکیشن میں ان کے عہدے سے برطرفی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ترک کرنسی لیرا کی قدر میں گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل کمی ہو رہی تھی اور جمعے کے روز لیرا کی قیمت ریکارڈ حد تک کم ہو کر 8.57 لیرا فی امریکی ڈالر کے برابر ہو گئی تھی۔ اس طرح ترکش لیرا دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کی سب سے بری کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسیوں میں سے ایک بن گئی تھی۔ اب تک کے رزلٹ کے مطابق جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر برتری واضح طور پر حاصل ہے۔ امریکہ کا صدر بننے کے لیے 270 ووٹ درکار ہیں، لیکن اگر دونوں امیدوار کے ووٹ برابر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر دونوں امیدوار 269 ووٹ حاصل کرتے ہیں تو صدر کے انتخاب کا بوجھ الیکٹورل کالج کے ہاتھوں سے نکل کر کانگریس کے کندھوں پر آ گرے گا۔ یہاں ہر ریاست کو ایک ووٹ ملے گا، یعنی 50 ریاستوں کے تناسب سے 50 ووٹ ہوں گے، اور جو امیدوار نصف سے ایک ووٹ زائد یعنی 26 ووٹ حاصل کر لے گا وہی صدر منتخب ہو جائے گا۔ اسی طرح چونکہ نائب صدر کو بھی الیکٹورل کالج منتخب کرتا ہے، اس لیے اگر یہاں میچ ٹائی ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری سینٹ پر آ گرے گی۔ امریکہ میں سینٹ کے ارکان کی تعداد 100 ہے، یعنی ہر ریاست کے 2 ووٹ ہیں۔ یہاں تمام سینیٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے اور 51 ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار نائب صدر منتخب ہو جائے گا۔ ملکہ الزبیتھ ہاسپٹل میں پہلے سے بک کیے ہوئے تمام آپریشنز اور مریضوں کے معائنے کو نئی مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں اس علاقے میں پاکستانیوں کی شرح آبادی 20% سے زائد ہے۔ یہ فیصلہ کورونا کے مریضوں میں اضافے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ہاسپٹل کے مالکان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہے اور اسے ہلکا نہیں لیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ متاثرہ مریض اس فیصلے سے پریشان ہوں گے اور اس کے لیے ہم صرف معافی ہی مانگ سکتے ہیں۔ تاہم ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ فوری نگہداشت والے تمام افراد علاج معالجے تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ڈنمارک میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں موجود 1.70 کروڑ سے زائد آبی نیولے تلف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈنمارک میں کورونا کی ایک نئی قسم سامنے آ گئی ہے جو کسی بھی ویکسین کے خلاف مزاحمت رکھتی ہے۔ کورونا کی یہ قسم انہی جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہوئی ہے، چنانچہ اس خطرناک قسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ملک بھر میں موجود تمام ایسے جانوروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
دوستو، ڈنمارک میں یہ کاروبار بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک دنیا میں ایسے جانور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس سے سالانہ 1.1 ارب یورو کی آمدن کما رہا ہے۔ تاہم کورونا کی اس نئی موذی قسم کے خطرے کے باعث اب حکومت نے اپنی آمدن کے اس بڑے ذریعے کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کی صورت میں ان کی 69 سالہ اہلیہ ڈاکٹر جل بائیڈن امریکہ کی نئی خاتون اول قرار پائیں گی۔ جو پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں اور کالج میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ خاتون اول بننے کے بعد بھی اس پیشے سے منسلک رہنا چاہتی ہیں۔ جو بائیڈن اور جل بائیڈن کی شادی کو 44 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جل بائیڈن نے ازواجی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی کو ہمیشہ متوازن رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں اپنی شکست کو بھانپتے ہوئے ایسی بات کہہ ڈالی کہ ٹی وی چینلز نے ان کی گفتگو کا وہ حصہ ہی کاٹ دیا۔ صدر ٹرمپ نے ریاست جارجیا میں اپنے حریف جو بائیڈن سے شکست کھانے کے بعد امریکی جمہوریت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ان کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش میں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، سرمایہ دار، میڈیا، سوشل میڈیا، انتخابی عملہ اور ڈیموکریٹ شامل ہیں اور دھاندلی کے ذریعے انہیں شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکن ٹی وی چینلز نے صدر ٹرمپ کی گفتگو کا یہ حصہ نشر کرنے سے انکار کر دیا اور اسے حذف کر ڈالا۔ لیکن دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ حصہ حذف کر دیا گیا تھا تو پھر یہ باہر کیسے آیا جو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ برطانیہ کی 40 سے زیادہ مساجد نے دوسرے لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کے اجتماعی عبادت کو روکنے کے فیصلے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ 5 نومبر سے 2 دسمبر کے درمیان پابندیوں کے دوران اجتماعی نمازیں روکنے سے بہت سے لوگوں کو مشکلات، پریشانی اور تکالیف لاحق ہو چکی ہیں۔ کوئی سائنسی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ عبادت گاہیں کورونا کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوستو، ہائی پروفائل شخصیات کی سیکیورٹی کے پیش نظر پاکستانی لوگ اکثر اور بیشتر پابندیوں کا شکار رہتے ہیں اور سیکیورٹی سٹاف لوگوں کو اپنے نمائندوں یا حکمرانوں کے قریب ہی نہیں بھٹکنے دیتے۔ ایسا ہی کچھ اس وقت ہوا جب صدر ڈاکٹر عارف علوی کو تکے کھانے کا شوق ہوا تو سیکیورٹی سٹاف نے پورا بازار بند کروا دیا، بلکہ لوگوں کو بھی ایک جگہ اکٹھے روکے رکھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ صدر عارف علوی انوکھی فرمائش پوری کرنے تکے کھانے بابو محلہ صدر راولپنڈی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا علاقہ سیل، تمام دکانیں، مارکیٹیں بند، سیکیورٹی ہائی الرٹ اور ایریا مکین پریشان۔ اس ٹویٹ پر ایک صارف نے لکھا کہ ایک شخص کے کھانا کھانے کے لیے کئی لوگوں کے روزگار بند کیے گئے، اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ حافظہ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کے اختتام تک پنجاب کے 50% لوگوں کی ہیلتھ انشورنس ہو جائے گی، جس سے ہر خاندان کا 10 لاکھ روپے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں مفت علاج ہو سکے گا۔ 2021 میں پنجاب کی تمام آبادی کو صحت کارڈ کی سہولت دستیاب ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے غریبوں کے لیے پناہ گاہوں کا منصوبہ شروع کیا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی بات تو پہلے بھی کی گئی، لیکن اب حقیقی معنوں میں غریب اپنا گھر بنا سکیں گے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت غریب لوگ بھی اپنا گھر بنا سکیں گے۔ گھر بنانے کے لیے 5% سود پر لوگ بینکوں سے قرضے بھی لے سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی جماعت دوبارہ برسر اقتدار نہیں آئی، لیکن 2018 میں پی ٹی آئی کو دوبارہ موقع ملا۔ خیبر پختونخوا میں 9% غربت کم ہوئی، اس لیے لوگوں نے پی ٹی آئی کو دوبارہ ووٹ دیا۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں نیب غلام تھا، جبکہ ہمارے دور میں نیب آزاد ادارہ ہے۔ ہم نے ان کے خلاف نئے کیسز نہیں بنائے، یہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے۔ جب ان کا سرکس لگتا ہے تو اس میں سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
یہ جتنے مرضی جلسے کریں، جب تک لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ایسی عجیب شکل بنائی کہ کابینہ میں بھی 2 خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن لندن جاتے ہی نواز شریف کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ آدمی لندن میں بیٹھ کر ہماری آرمی کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں نواز شریف جیسے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق کا مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے، میری وجہ سے نہیں، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا ہو، اور میں نے یہ سب ووٹ کے لیے نہیں کیا بلکہ یہ میرے ایمان کا معاملہ اور حصہ ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نیازی حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے، ان کا حال لوگ دیکھ چکے ہیں، اس لیے گلگت کے لوگ ان کو مسترد کریں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلگت کے ووٹ کو چوری ہونے سے بچانا ہے، اس بار لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے لوگوں کو ہرانا ہے اور 15 نومبر کو ووٹ کو عزت دینی ہے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں اور انہیں نواز شریف یاد آ رہے ہیں، ان کی حکومت کا حال لوگ دیکھ چکے ہیں، ووٹ چوری کرنے والوں کے سامنے لوگوں نے آج کھڑے ہونا ہے۔ امریکہ میں ایک خاتون ٹیچر کو اس کے طالب علموں نے ایسی چیز خرید کر تحفے میں دے دی کہ اس کے شوہر کا 20 سال پرانا جھوٹ پکڑا گیا۔ اس خاتون نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں اس کے طالب علموں نے ہیرے جانچنے والا ایک آلہ تحفے میں دیا۔ اس آلے کے ذریعے اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی چیک کی جو 20 سال پہلے اس کے شوہر نے اسے پہنائی تھی۔ انگوٹھی کا ہیرا جانچنے پر معلوم ہوا کہ یہ نکلی تھا، جس پر خاتون غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور شادی کے 20 سال بعد منگنی کی انگوٹھی کی وجہ سے دونوں میں شدید جھگڑا بھی ہوا۔ خاتون نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور اس عرصے میں مجھے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کر رکھا ہے۔ ایک دن میرے ایک طالب علم نے میری انگوٹھی دیکھ کر کہا کہ یہ ہیرا تو نکلی ہے، جس پر میں نے اسے غلط قرار دے دیا۔ چند دن بعد اس نے دیگر طالب علموں کے ساتھ مل کر ہیرے جانچنے والی ڈیوائس خریدی اور لا کر مجھے دے دی۔ جب میں نے اس ڈیوائس سے ہیرے کو چیک کیا تو وہ واقعی نکلی تھا، وہ ہیرا نہیں بلکہ محض شیشے کا ایک موتی تھا۔ آج تک اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمیں اپنے بچپن کی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی۔ بالآخر سائنس نے اس راز کو بھی اب راز نہیں رہنے دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچپن کی باتیں یاد نہ رہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ دماغ کی نشو و نما سے متعلق ہے۔ دماغ میں یادیں محفوظ رکھنے کا کام عصبی خلیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ ان خلیوں میں معلومات ایسے ہی محفوظ ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہوتی ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ ہیپو کیمپس ان عصبی خلیوں کی تخلیق کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور چونکہ یہ خود ہیپو کیمپس 7 سال کی عمر تک نشو و نما کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ اس دورانیے کی باتیں اور یادیں طویل مدت کے لیے محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ اس عرصے میں ہیپو کیمپس تیزی کے ساتھ باتیں یاد رکھنے کے حامل عصبی خلیے پیدا کرتا ہے، چنانچہ پرانے خلیوں کی جگہ تیزی سے نئے خلیے آنے کی وجہ سے ان پرانے خلیوں میں محفوظ باتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑھتی عمر میں یہ خلیے پیدا ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے، لہذا ان میں محفوظ باتیں بھی طویل عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال لگ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ دوستو، حیرت کی بات ہے کہ سائنسدان 7 سال کہہ رہے ہیں، میں تو اردو ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ بہرحال بچے ایک ایک لفظ سیکھنے سے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری زبان سیکھتے ہیں۔
اس دوران ان کے بولنے کی صلاحیت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، چنانچہ اس عمل کی وجہ سے بھی دماغ باتوں کو محفوظ رکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے دوست کی زندگی بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والی 10 سالہ طالبہ کو اہم اعزاز سے نواز دیا۔ روس کی کم سن طالبہ نے کم عمری کے باوجود اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے کم سن دوست کی جان بچائی تھی، جس کی ہمت اور جرت کے صدر پیوٹن بھی موترف ہو گئے۔ 10 سالہ طالبہ نے برف سے نیچے گرتے ہوئے اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی تھی اور اس دوران خود ٹھنڈے پانی میں گر گئی تھی۔ خود تو پانی میں ڈوب کر اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنی زندگی کے بدلے دوست کی زندگی بچا گئی۔ کم سن بچی کے انتہائی مشکل فیصلے نے روس کے صدر پیوٹن اور دیگر اعلیٰ حکام کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا، جس کے باعث صدر پیوٹن نے مرنے والوں کو بچاؤ نامی اعزاز سے نوازنے کا اعلان کیا۔ یہ اعزاز بعد از مرگ جرت، ہمت اور فیصلہ کن کردار نبھانے والے افراد کو دیا جاتا ہے جو انتہائی مشکل حالات میں پھنسے ہوئے افراد کی جان بچانے میں مدد مہیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔